السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو مختصر سی گفتگو اس درس میں موضوع جس کو قرار دیا گیا وہ ہے مکی زندگی، اور مکی زندگی میں کس طرح سے رحمت آمیز اور رحمت کے ساتھ نبی کریم نے تبلیغ کی، اور ہدایت کے کام کو جو منصب ہدایت آپ کو عطا کیا گیا تھا اور جو ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی، وہ ہماری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے۔ اب اس زندگی کو یقیناً کہاں سے شروع کیا جائے؟ ہم جب بھی ائمہ، اولیاء یا انبیاء، اور جو آج کا ہمارا موضوع اور سبجیکٹ اور ٹاپک ہے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کو نظر میں رکھ کر کہ جو لوگ نبی کریم کو ایک غیبی شخصیت مانتے ہیں، غیب سے نبی کریم آئے، پروردگار عالم کی طرف سے ان کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ ہم اس کو کہتے ہیں غیبی پہلو، روحانی پہلو، معنوی پہلو۔ نبی کو نبی مان کر، رسول کو، رسالت کو مان کر رسول ماننا، عالم غیب سے، پروردگار متعال سے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مانتے ہوئے پھر اس کے بعد نبی کی شخصیت کا مطالعہ کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے ڈیوائن ایسپیکٹ، جس میں عصمت آتی ہے، جس میں علم لدنی آتا ہے، جس میں تمام کے تمام کام نبی کریم خدا کی، پروردگار کی مشیت کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ اس مرحلے کا تعلق تعبد سے ہے، سبمسیولی، سبمیشن لیول پہ جا کر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس زاویے سے، اس ایسپیکٹ اور اس ڈائمنشن سے جب پرسپیکٹو ہمارا یہ ہو تو پھر ہمیں وہاں پر زیادہ تحلیل، تجزیہ، چوم و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، پروف کیا ہے، لاجیکل ریزنز کیا تھی، نہیں۔ ہم نبی مان رہے ہیں، نبی سبمیشن کا پیغام لے کر آتا ہے، سبمیسیولی ہمیں ماننا ہے اور بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ایسپیکٹ اور غیب سے تعلق۔ ایک دفعہ ہم نبی کریم کی زندگی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم نبی کریم کی زندگی کو عام انسانی سطح کے مطابق رکھ کر پرکھ کر دیکھتے ہیں، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو شخص نبی کریم کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کا گرویدہ ہونا چاہے، ان پر ایمان لانا چاہے، اور نبی کریم کی شخصیت کو سرسری طور پر ایک کیجول وے میں لے کر وہ آگے نہ بڑھ جائے، تو ہم نبی کریم کی شخصیت کی ہیومنلی لیول پر، ایک انسان کی سطح پر لا کر مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں وہی نبی کریم ہے، اسی ایک انسان، اسی ایک ذات، اسی ایک ہستی، جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ ہمارا زاویہ بدل جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، ایک دفعہ ہم پانی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول ہیں، آکسیجن کا 1 ہے، کیمیکل اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، کیمیکل اسٹرکچر کیا ہے، بانڈنگ کیا ہے، کیا کیا کیمیکل آتے ہیں اس میں، آگ بجھا سکتا ہے،
کھیتوں کو سیراب کر سکتا ہے، درختوں میں زندگی دے سکتا ہے، درختوں کو انسانی جان بچا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ہم پانی کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے، فقط نہر بہہ رہی ہے، جھرنا بہہ رہا ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، سمندر، دریا، آبشار، اس وقت تک ہے وہی پانی، جہت بدل جاتی ہے. لہٰذا میں نے یہ تمہید کیوں باندھی؟ اس وجہ سے کہ اگر میں گفتگو کو اپنی آگے بڑھاؤں تو ہمارے سننے والے نوجوان بچے بچیوں کے ذہن میں یہ اعتراض جنم نہ لے لے اور یہ آبجیکشن نہ آئے، ایک کوشچنیبل بات ہو جائے، ڈیبیٹیبل بات ہو جائے کہ مولانا نبی کریم رسالت مآب جو کہ مرکز عصمت و طہارت ہیں، عقل اول ہیں، نور اول ہیں، صادر اول ہیں، وہ ہستی کہ عقل، اخلاص، عبودیت کے مرحلے پر ان سے آگے کسی کا جانا ممکن ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں مولانا اس طرح سے کیوں اینالیسس کر رہے ہیں؟ تو میں نے دو ڈائمینشن، دو اسپیکٹ بتا دیے، ایک ہیومنلی لیول پر آ کر اور ایک ڈیوائن اسپیکٹ. ڈیوائن اسپیکٹ میں سبمیشن ہے، سبمسیولی ہمیں پڑھنا پڑے گا، وہاں پہ کوئی بحث نہیں ہے. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ ایسے ثبوت ہوں نبی کریم کی زندگی میں کہ اگرچہ آپ نبی کریم کی شخصیت کو، اگرچہ آپ نبی کریم کی شخصیت کو رسول نہ بھی مانے بالفرض، نعوذ باللہ کہنے ایک عام آدمی تھے، تب بھی ان کی شخصیت میں وہ کیا چیزیں ہیں. اور ہم یہ کیوں مطالعہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں گیپ کو فل کرنا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، گیپ کو کہاں پر فل کرنا ہے ہم کو؟ کہ جہاں پر ہم سبمسیولی پہ پڑھیں گے تو ہمیں اس مرحلے تک آنے سے پہلے ہمیں ہیومنلی لیول پر آ کر نبی کریم کی شخصیت کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا. اور ایک جملے میں، آخری جملہ کہہ کر آپ کے سامنے میں اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ دنیا کے سامنے جب ہم پیش کریں گے تو دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نبی کریم کتنی نمازیں پڑھتے تھے، دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نبی کریم کس طرح سے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ نبی کریم کتنے طویل سجدے کرتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا. دنیا کو غرض اس سے ہے کہ دنیاوی معاملات میں تمہارا نبی ممتاز تھا کہ نہیں تھا، ڈسٹنگوشنگ کوالٹیز کا مالک تھا کہ نہیں تھا، تمام انسانوں سے اپنے زمانے کے بالاتر تھا کہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد اگر کوئی پرومیننٹ ویلیو تھی یا پرومیننٹ ویلیوز تھی جو نمایاں اقدار تھی، نمایاں صفات تھی جو نبی کریم کو انسانی زاویے پر پرکھنے کے باوجود بھی تمام انسانوں سے ممتاز، سرفراز، بلند و بالا قرار دے رہی ہیں، یہ چیز ہے کہ جو انسان کے وجود کو ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے، انسان اپنے آپ میں آتا ہے، انگوش بدندہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ایسا تھا تو یقیناً اب جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں تو یقیناً یہ رسول ہے. اس تمہید کے بعد ہم بلا فاصلہ اب چلتے ہیں مکی زندگی کے اوپر. مکی زندگی میں دیکھیے ایک بڑا عجیب سلسلہ آیا کہ نبی کریم، وہ نبی کریم کہ جو مکی زندگی کے اندر پیدا ہوئے، مکے میں والدہ گرامی، والد گرامی، دادا، جد محترم، تمام چچا اور پورا قبیلہ، بہترین قبیلہ قریش، بہترین قبیلہ قریش میں بھی بنی ہاشم کی شاخ. اور یہ میں یہاں کہتا چلوں کہ جب بھی کہا جائے نبی کریم قریشی ہیں تو سرکار قریش میں 10 لوگ تھے. قریش کے اندر جو بہترین شاخ ہے وہ ہے بنی ہاشم کی، بنی ہاشم سے تعلق ہے، اور خاندان جانا پہچانا خاندان. نبی کریم 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے کہ جب ابراہ کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اور اس کی پوری اپنی ایک داستان ہے، وہ یقیناً ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو اس کا علم ہوگا. اب یہاں پر جب یہ بات آ گئی تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اس بات کے سلسلے میں ولادت ہوئی، خاندان کی بات آئی، خاندان بہترین. ایک شخص جب دنیا میں آ رہا ہے تو اس وقت اس کی کوئی ذاتی خصوصیات نہیں ہیں، نہ اس نے اپنے ابھی علم کے جوہر دکھائے، نہ کردار کے جوہر دکھائیں، ابھی چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں ہے، ماں کی آغوش میں ہے اور کچھ نہیں کر سکتا یہ. لہٰذا ہمیں اس مرحلے پر آ کر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے. یہ ایک انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج ہے. بنی ہاشم خاندان، اور کس طرح کا خاندان؟ جس کا کوئی بت نہیں ہے، جس کا کوئی عقیدہ ان کا توحید پر ہے، اور کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی سخاوت مشہور ہے زمانے جاہلیت میں بھی. تو اس خاندان میں نبی کریم تشریف لائے. اب یہاں پر 40 برس تک زندگی گزاری کہاں پر؟ مکے میں.
40 برس تک جب زندگی گزاری مکے میں، اور 40 برس کے بعد پہلی مرتبہ وحی آئی غار حرا میں، تو اب مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں جناب خدیجہ سے ازدواج اور شادی جو عقد ہوا، نکاح ہوا، وہ کب ہوا؟ جب 25 برس کے تھے. تو پہلی بات تو ہے کہ خاندان بہترین، جناب خدیجہ جیسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا. تو 40 برس کے جب ہوئے تو پہلی وحی آئی. جب پہلی وحی آئی تو اس کے بعد آسمان سے پیغام آیا، غیب سے پیغام آیا، قرآن کی نزول کا آغاز ہوا. جبریل نے آ کر پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب پھر اس کے بعد نبی کریم نے تبلیغ شروع کی. جب تبلیغ شروع کی تو مخالفت کا ایک سیلاب آ گیا. یہاں سے ہم اپنے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، کون لوگ اعتراض کرنے لگے؟ وہ لوگ اعتراض کرنے لگے جو خود صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے. انسان کے پاس کسی بھی معاشرے میں آپ کسی کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیجئے یا سلیکٹ کیجئے، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، میئر، کچھ بھی آپ اس طرح کا عہدہ یا ڈیزگنیشن دیجئے، اس کو کوئی پوسٹ دیجئے، رسپانسبلٹی دیجئے. اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ صادق اور امین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر کام کو کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ صادق ہے یعنی سچا، امین یعنی امانت دار. اگر سچا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا آپ جہاز اڑا لیں گے؟ ہم اپنی ذہن کے عجیب بیتو کے خیالات میں ہیں، ہم تو مولانا ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، ہم کیوں نہیں اڑا دیں گے جہاز؟ 1-2 گھنٹے بس ٹھیک ہے کہہ دیا ہم نے یہ جھوٹ بولا یا ہم نے اپنے ساتھ بددیانتی کی. ایمانداری کے ساتھ جواب دینا چاہیے تھا کہ نہیں، ہمیں جہاز اڑانا نہیں آتا، ہمیں سرجری نہیں آتی. لہٰذا صادق، جب بھی انسان سچا ہوگا تو آپ اس کو ہر ذمہ داری دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سچا ہے تمام معنی کے ساتھ. تو سچا صادق کا لقب ملا. امین یعنی جو چیز دیں گے ویسے ہی واپس دے گا، اور جو چیز آپ کہیں کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا وہ اپنے دل میں رکھے گا. امین یعنی آپ کے مال کا محافظ ہے، آپ کی عزت کا محافظ ہے. آپ نے جو بات اس سے بتائی وہ کہیں لگائی بجھائی نہیں کرے گا. یعنی معاشرے کا بہترین فرد پورے مکے میں، تاریخ میں مکے کی، صادق اور امین رسول خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کہا گیا. واقعات دیکھیے آپ، جب حجر اسود جو کالا پتھر ہے جس کو ہم سب جا کر چومتے ہیں اور خانہ کعبہ میں نصب ہے وہ خانہ کعبہ میں باہر، تو جب وہ گر گیا، تعمیرات اور بارش آئی، سیلاب آیا، تو ایک عجیب جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون اس کو نصب کرے گا اس پتھر کو، کیونکہ حجر اسود کو، بلیک جو سٹون ہے، کالا پتھر، اس کو نصب کرنا بڑے فخر کی بات تھی، ایک آنر تھا ہر قبیلے کے لیے. تو کوئی کہتا تھا میں لگاؤں گا، کوئی کہتا تھا میں لگاؤں گا، اور قریب یہ تھا کہ ایک کچھ تو خون کا سلسلہ چل پڑا اور ایک تنازعات اور جھگڑا اور ایک عجیب مسائل. طے یہ پایا کل جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا تو وہی پتھر کو نصب کرے گا. واقعہ آپ کے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ صبح کو سب سے پہلے نبی کریم تشریف لا رہے ہیں. نبی کریم آئے تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی صادق اور امین آ گیا. کہا کہ تم پتھر اپنے ہاتھوں سے لگاؤ. نبی کریم کے لیے آنر تھا یہ بہت بڑا کہ مکے کے لوگ ان سے کہیں کہ تم پتھر اپنے ہاتھ سے لگاؤ. آپ نے کہا کہ جتنے قبیلے کے سردار ہیں جو چاہتے ہیں پتھر اپنے ہاتھ سے نصب کریں اور اس پتھر کو لگائیں، وہ ایک چادر لائیں، ردا بڑی سی، اس میں پتھر کو رکھا گیا. تمام قبیلے کے سردار اور جو ٹرائبل لیڈرز تھے وہ اس چادر کو پکڑیں اور اس جگہ تک آئیے آپ کہ جہاں پر آپ کو پتھر لگانا ہے. جب وہ آئے، نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پتھر کو نصب کیا. سب خوش ہوئے بڑے. تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر یہ ہستی اپنے نام پہ کوئی کریڈٹ لے سکتی تھی اور لینا چاہتی تھی اگر، تو یہ کام ہو سکتا تھا. تمام کے تمام یہ کام کیے. لہذا ہمیشہ ظلم کے خلاف بات کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم نے کبھی کوئی ناروا نازیبہ بات کی ہو، لیکن جیسے ہی کہا میں خدا کا نمائندہ ہوں، میسنجر ہوں خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے، میں خدا کا پیغمبر بنایا ہوا اور میں یہاں پر یہ تم کو پیغام دینے آیا ہوں، تو مخالفت شروع ہو گئی. اب آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ مخالفت کیا ہوئی. مخالفین کے اعتراض کا جو ایکس ایکسس ہے اور وائی ایکسس وہ دیکھیے آپ. یہ جو ٹو اینڈ فرو، یہ جو پوری حرکت ہے یہ دیکھیے آپ کے کس طرح کی ہے اور اس کا فلکچویشن کیا ہے اور ویریبلز کتنے ہیں اس کے. کیا کہا گیا؟ قرآن نے کہا ساحر، جادوگر، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون، دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل کہا گیا. اب آپ دیکھیں ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، کاہن کہتے ہیں جو کہ ذائچہ بنائے اور ستاروں کی چال سے پیشن گوئی کرے اور
آپ کو بتائے کہ اب آگے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے شاعر وہ جو اپنے خیالات کے ذریعے خیالات کو الفاظ میں ڈھالے، اور دیوانہ یعنی پاگل مجنون. تو جو لوگ یہ تعین نہیں کر پا رہے، کبھی کہہ رہے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کاہن ہے، جوتشی ہے، پنڈت نما کوئی چیز ہے، تپسیا کیا ہوا انسان ہے، کبھی کہہ رہے ہیں شاعر ہے کیونکہ قرآن مجید کی جو لٹریچر تھا لٹریٹ قسم کی کتاب ہے تو شاعر ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں دیوانہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا اس کے اندر ویریبل ہے اور کتنا ویری کرتے ہیں، کتنا زیادہ اختلاف ہے ان ایلیگیشنز اور الزامات میں، اتہامات میں جو نبی کریم پر لگائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہنے والے خود بوکھلائے میں ہیں ایک طرح کے، ان کا خود دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے. آپ کے سامنے نبی کریم آ کر آیات پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ کر دلائل دے رہے ہیں توحید کے، آپ کے سامنے معجزات دکھا رہے ہیں، اور آپ اس پر الزام لگائیں ساحر ہے، جادوگر، کاہن، شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ، نعوذ باللہ. تو یہ اعتراضات خود بتا رہے ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. کسی ایک کیٹیگری میں رکھ کر بات کیجئے. اگر شاعر دیوانہ اور مجنون ہے تو شعر کیسے کہہ رہا ہے؟ اگر شاعر ہے تو جادوگری کیسے کر رہا ہے؟ اگر جادوگر ہے تو یہ کاہن اور جوتشی جو ذائچہ بناتے ہیں اور ستاروں کی چال کے ذریعے مستقبل کا حال بتا دیں وہ کیسے؟ اچھا ایک بات. دوسری بات، شاعر یا ساحر یا کاہن اگر ہے تو کس کے پاس جا کر پڑھا ہے اس نے؟ یہ الزامات لگتے رہے. لیکن اور نبی کا کس نے الزامات لگا کہ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ تم صادق اور امین ہو، خاندان کی تعریف کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے پیغمبر رحمت ہیں، نبی کریم نے کبھی بھی ان الزامات کے مقابلے میں آپ ایک واقعہ بتا دی کہ نبی کریم کی زبان نے کبھی کوئی نازیبا، ناروا، ان اپروپریٹ کوئی ایسی لینگویج کہ جو لینگویج مورل اور ایتھکس کے خلاف ہو، اخلاقی اقدار کے خلاف ہو، کوئی جواب نہیں دیا کبھی نہیں. پتھر مارے گئے، رستے میں کانٹے بچھائے گئے. خاتون جو کوڑا پھینکتی تھی آپ کے اوپر ہمیشہ ہر روز، اس نے کوڑا پھینکا. نبی کریم نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. اور تاریخ نے جو جملہ نقل کیا وہ کیا نقل کیا؟ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. پروردگار یہ میری قوم کے، میرے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے. فإنہم لا یعلمون، معذرت، گناہ معاف کر دے یعنی رب اہد قومی، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما. فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس جملے کی تشریح سنیے آپ پیغمبر رحمت کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے. کسی بھی نبی کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے تمام کے تمام انبیاء کے بارے میں، جناب نوح، جناب یونس، جناب شعیب، جناب لوط، جناب صالح، ٹھیک ہے، تمام کے تمام، جناب ہود کی قوم، یہ تمام کے تمام پیغمبر جو تھے، جب ان کی قوم نے ان کو اذیتیں دی، جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے جب ان کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، جناب نوح واقعہ موجود ہے، جب ان کی قوم نے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی تو پھر اس کے بعد عذاب خدا آ گیا. کیوں آیا؟ عذاب خدا جڑا ہوا ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نبی کی روح کے ارادے سے. پروردگار اب تبلیغ بہت ہو گئی، اب یہ مان نہیں رہے، اب جو تجھے کرنا ہے کر. اب نبی اپنی رحمت کے فیکٹر اور ایلیمنٹ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور امت کو اپنی اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. خدا سے کہتا ہے خدایا میں اب ان کے درمیان سے ہٹ گیا، اب تجھے ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے. اپنے الفاظ میں نے بتایا، یہ نہ قرآن کی آیت ہے ان الفاظ کے ساتھ، نہ حدیث ہے. آیت ہے جو ان چیزوں پر دلالت کرتی، لیکن میں بہت ہی آسان الفاظ میں کہہ کے بتا رہا ہوں بات کو. ٹھیک ہے، آپ تمام کے تمام واقعات یہ پڑھ لیجیے جا کر، قرآن مجید میں موجود ہیں ان تمام انبیاء جن کے نام لیے میں نے. نبی کریم کی رحمت کا پہلا فیکٹر کیا ہے؟ تم کل تک مجھے کہتے تھے صادق اور امین، اور اب کہہ رہے ہو پاگل ہوں، میں دیوانہ ہوں، ساحر ہوں، جادوگر، مجنون ہوں، جوتشی ہوں، پنڈت نما کوئی چیز ہوں، کاہن ہوں، جادوگر ہوں، یہ تم مجھے کہہ رہے ہو. تو تمام انبیاء سے مطلب جن کے نام لیے میں نے، ان تمام انبیاء کے دور میں یہ ہوا. لیکن نبی کیا فرمان ہے؟ پروردگار ان کی ہدایت فرما. یہ نہیں جانتے. کیا مطلب ہے اس بات کا نہیں جانتے؟ یعنی پروردگار یہ نہیں جانتے کہ کتنی عظیم ترین شخصیت کو اذیت پہنچا رہے ہیں. نوح کا کوئی مقام نہیں ہے رسول خدا کے سامنے. جناب موسیٰ، جناب یونس، جناب شعیب، جناب لوط، جناب ہود، جناب صالح، ان کا کوئی مقام نہیں ہے. عظمت وہ نہیں ہے جو رسول خدا کی ہے. ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا، ایک لمٹ دی گئی، اور اس کے بعد جب وہ ریڈ لائن کراس کی امت نے تو عذاب آ گیا ان انبیاء کی قوم پر. لیکن رسول خدا کو کی ذات کو تکلیف دی جا رہی ہے. توجہ کیجئے گا،
کسی پیغمبر کی ذات کو تکلیف نہیں دی گئی ہے، کسی پیغمبر کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے کہ اس کو فزیکلی کوئی ہیزارڈ یا کوئی ہارم کیا اور نقصان پہنچایا، تکلیف دی ہو۔ یہاں نبی کریم کو براہ راست تکلیف دی جا رہی ہے، یہاں نبی کریم کو براہ راست اذیت دی جا رہی ہے، زبان سے بھی تانے دیے جا رہے ہیں۔ اور جو تانے تمام کے تمام تھے، جب نبی کریم اپنے بیٹے کو دفنا کے آ رہے ہیں جنت المعلات یا حجون قبرستان جو ہے مکے میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہاں پر کیا گفتگو کی جا رہی ہے؟ نبی کریم کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، جان بوجھ کے تانا دیا جا رہا ہے کہ لقد انقطع ذکر، مر گیا بیٹا بھی، موت آئی اس کے بیٹے کو، اب اس کا ذکر مر جائے گا، ابتا رہیے، نسل بریدہ ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ لہٰذا پروردگار عالم نے تسلی دی قرآن میں، نبی کریم نے کسی سے شکایت نہیں لگائی۔ یہ ایک دوسرا رحمت کا پہلو کہ نبی کریم نے کچھ بھی نہیں کہا ان لوگوں۔ اب جب یہاں پر یہ چیز ہے تو نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی میرے الفاظ میں، پروردگار ان کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ اس کی میری تشریح ابھی، حدیث ختم ہو گئی، ابھی نبی کریم کے الفاظ نہیں ہے، میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ پروردگار یہ نہیں جانتے کہ جو محمد ہوں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں میری ایکسپلینیشن ہے، اس کو حدیث مت لیجیے گا، لیکن یہ ایکسپلینیشن ویلڈ ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس، جو میں نے مثال دی آپ کو کہ پروردگار میں موسیٰ نہیں ہوں، میں شعیب نہیں ہوں، میں ہود نہیں ہوں، میں صالح نہیں ہوں، میں نوح نہیں ہوں، میں ان سے کہیں میرا رتبہ بلند ہے۔ جب نوح، صالح، ہود، موسیٰ اور شعیب کے ساتھ یہ کام ہو گیا، ان کی قومیں برباد ہو گئیں، تو یہ تو بہت زیادہ اس بات کی لیاقت رکھتے ہیں، یہ ایلیجیبل ہو گئے، یہ ڈیزرو رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ لیکن پروردگار اہد قومی، میں بربادی نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ توجہ کی آپ نے، یہ رحمت کا پہلو ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھیے کہ الزامات کیسے لگے، جو میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر۔ اب جب سرکار آپ خود معین نہیں کر پا رہے کہ یہ آخر محمد مصطفیٰ ہے کیا، شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، تو آپ خود دیوانے ہیں، آپ خود بوکھلائے میں، آپ خود نہیں سمجھ پا رہے آپ کیا ہیں، آپ لاجیکل بات کا لاجک کے ذریعے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ لہذا پھر اس کے بعد خاندان کے سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے میں نے بتائی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ نبی کریم کے پاس کیا معجزات نہیں تھے؟ تاریخ نے معجزات نقل کیے، شق القمر کا معجزہ ہے، درخت چل کے آیا، جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، ڈھیروں معجزات ہیں رسول خدا کے، اور انبیاء معجزات دکھاتے ہیں۔ یہ معجزہ میری بحث نہیں ہے، اس لیے معجزے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ معجزات دکھائے، اچھا وہ رسول اللہ جو مکے میں ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، درخت کو کہا، نہج البلاغہ میں ہے یہ، درخت کو کہا چلتے ہوئے آ جاؤ، درخت چلتا ہوا آ گیا، پھر کہا کہ واپس جائے درخت، واپس چلا گیا، امیر المومنین موجود تھے جب درخت چلتا ہوا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا پتھر اٹھاؤ، پتھر کا سنگریزے کلمہ پڑھیں، یہ کر کے دکھایا گیا۔ پھر ایک اور معجزہ جو شیب ابی طالب کے بعد ہوا، وہ شیب ابی طالب پر میں ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ تمام معجزات آ گئے۔ اچھا، جو معجزات ہیں تو نبی کریم کوئی معجزہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے مخالفین کو، کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کسی کو کوئی فرشتہ مار دے آ کر، کسی کو کوئی مشکل میں درپیش ہو جائے اور کسی گھر میں بیماری آئے اور پھر رسول خدا کہیں تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا، تم بیمار ہو گئے، اگر میں تمہیں اچھا کر دوں مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ سب نہیں ہو رہا، لاجک کے ذریعے بات ہو رہی ہے، دلیل کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ معجزات کب دکھائے؟ دیکھو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو رسالت کا ثبوت، درخت چلتا ہوا آ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پتھروں نے میرے ہاتھ میں کلمہ پڑا، تو تمہیں ثبوت مل تو گیا۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، ذاتی زندگی پر حملہ نہیں ہو رہا ہے معجزات کے ذریعے۔ معجزات کا استعمال کہاں پر کیا جا رہا ہے؟ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے؟ کہ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، کوئی ایگو ہے رسول خدا میں، انانیت ہے، تکبر ہے؟ نہیں، میری ذات ثابت ہوگی تو تم ہمیں مانو گے کہ ہم پیغمبر ہیں۔ جب ہمیں مانو گے کہ ہم پیغمبر ہیں، ہماری باتیں سنو گے، ہماری تعلیمات، ٹیچنگز، ہم تمہیں ایجوکیٹ کریں گے، جہنم سے بچائیں گے، انسانیت کی سطح پر لائیں گے۔ یعنی یہاں پر معجزات ذاتی حملوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معجزات خدا کی مشیت اور حکم کے مطابق کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں، یہ لوگ رسالت کی طرف آ جائیں، یہ خدا کو ماننے لگے۔
اب یہاں پر لہذا معجزہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. اب یہاں پر جو بات ہوئی وہ یہ کہ یہ رسول خدا کی حقانیت کی دلیل ہے, رائٹ فلنس کی دلیل ہے, اور رسول خدا ایک بڑے جسٹیفیکیشن ہے رسول خدا کے پاس لاجیکل لیول پہ. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا طاقت نہیں تھی رسول خدا کے پاس. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ خانہ کعبہ میں. اس واقعے کو سنیے گا, اس کے بعد اس واقعے کے ذریعے جو ہم دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کو بھی توجہ کیجیے گا. اس میں تو کسی مدعو میں کوئی آیا اور اس نے اوجڑی جس میں غلاظت ہوتی ہے پوری دمبے کی اور گوسفند بھیڑ جو شاید شیپ کہیے آپ, لیمب بھی کہیے, اس کی اوجڑی کو لایا, نبی کریم کے سر اقدس پر ڈال دی. نبی کریم اٹھ کر خاموشی سے گھر چلے گئے اور جا کر پاک صاف کیا اپنے آپ کو. جناب ابو طالب موجود تھے. دیکھا کس نے کیا تمہارے ساتھ. خانہ کعبہ دیکھیے کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, یعنی جو گھر تھا نبی کریم کا اور جناب ابو طالب کا وہ خانہ کعبہ سے کچھ قدموں کے کچھ میٹر کے فاصلے پر تھا. خیر پتہ چل گیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہی اوجڑی اٹھائی, اپنے تمام بھائیوں کو اور بیٹوں کو بنی ہاشم کو بلایا اور اس کے سر پر, بدبخت کے سر پر وہ اوجڑی ڈالی اور ملا اس کو. آپ کہیں گے کہ یہ رحمت کا اس سے کیا تعلق ہے. سرکار ایک قبیلے میں اتنا ہی طاقت ہے, ایک قبیلے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو جمع کر کے آئے تو یہ کام کرے اور کوئی مخالفت نہ کر سکے کہ اب بنو ہاشم آ چکے ہیں اور یہ تیش میں ہیں, یہ غصے میں ہیں, لہٰذا ان سے مت بھیڑنا اور مت بھیڑ نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو, کوئی کولیشن کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور حضرت ابو طالب نے انتقام دیا اور چلے گئے. جس قبیلے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کام کا جواب بالکل اسی طرح سے ریسیپروکل وے میں دے, تو اس قبیلے میں اتنی طاقت ہے کہ جب آپ اس کے بھتیجے کو اور جناب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو جناب ابو طالب تلوار نیام سے نکلوا کر اپنے بیٹوں کی, بھتیجوں کی اور تمام بھانجوں کی لے کر آ سکتے ہیں, اور مکے میں خون کا بازار گرم ہو سکتا ہے, خون بہ سکتا ہے اور پھر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن توہین اس طرح سے کہ آپ کسی کو کمزور سمجھے, یہ گوارا نہیں کیا جناب ابو طالب نے. تکلیفوں کو گوارا کیا جو اسلام پھیلانے کے سلسلے میں ہوئی. یہ خود ایک بتاتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کی اسٹرینتھ کو تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہاں اگر تم نے کچھ ریڈ لائنز کو کراس کیا تو پھر ہم بھی آئیں گے خانہ کعبہ میں, اوجڑی تمہارے سر پہ مل کے چلے جائیں گے. یہ ہم نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام کے تمام کام صرف ایک یہی واقعہ ملتا ہے ہم کو. آپ نے توجہ کی, لہٰذا پھر جناب حمزہ جب مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا انہوں نے اور نبی کریم پر ایمان لائے, جناب حمزہ کی وجہ سے جو اسلام کو طاقت ہوئی عطا وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. اور بقیہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا اسٹیٹس ایسا نہیں تھا کہ وہ اسلام لاتے تو نبی کریم کو سوشل لیول پہ کوئی فائدہ ہوتا. جو اسٹیٹس تھا جو صرف جناب حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول حمزہ بن عبد المطلب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. فضیلت جناب حمزہ کی یہ ہے جو میں نے اتنے احترام سے نام لیا کہ ہماری آقازادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر تسبیح بنائی تھی. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ من زارنی ولم یزور عمی حمزہ فقط جفانی. جو مدینے آئے میری زیارت کرے, میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ستم کیا, میرے حق میں اچھا نہیں کیا, جفا کی. لہٰذا جناب حمزہ کے بعد اور جو حیثیت ملی وہ نہیں ملی کسی اور کے اسلام لانے سے. آپ کے سامنے سوال آئے گا جناب امیر المومنین سماجی وہ حیثیت نہیں تھی, اور خود جناب امیر المومنین 10-12 برس کے بچے تھے. لہٰذا بڑوں کے ساتھ وہ تمام کے تمام اس لیول پر, اس سطح پر آ کر بات کرنا. جناب امیر کی جو بچپنا تھا رسول کے دفاع میں گزرا وہ ایک الگ فلسفہ ہے, بڑا دلچسپ پہلو ہے. بعض نے بیان کیا علماء نے, وہ یہ کہ جو بچے نبی کریم کے پیچھے تالیاں بجا کر چلتے تھے, یہ بات بھی سن لیجیے, بہرحال آئی ہے تو تالیاں بجاتے تھے, پتھر مارتے تھے. نبی کریم جب تبلیغ کی بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تو بچے تالیاں سیٹیاں مار رہے ہیں, غل مچا رہے ہیں ایک اور شور مچا رہے ہیں تاکہ نبی کی بات نہ سنیں کوئی. اور مکے کے پیسے والے لوگوں نے اپنے بچوں کا, تم ان کے پیچھے چلتے رہو تالیاں بجا کے. اگر نبی کریم پلٹ کر ان بچوں سے الجھیں تو کیا کہا جائے گا؟ بچوں سے الجھ رہا تھا نبی, سبکی تھی, مقام پہ ڈیگریڈ ہونا تھا. یہ نبی کریم کے مقام کے شاہ نشان نہیں تھا.
اسٹیٹس نہیں تھا نبی کریم کا، ایک سب اسٹینڈرڈ بات ہو جاتی، بلو اسٹینڈرڈ بات تھی نبی کریم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لہذا اس مقام پر جناب امیر جو 7 یا 8 برس کے بچے تھے وہ بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور وہ بچوں کو دور کرتے تھے جناب رسالت مآب سے۔ لہذا ہر ایک کی ذمہ داری حکم رسالت، حکم الہی کے مطابق مختلف تھی۔ جناب حمزہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، جناب امیر کا ایک الگ اسٹیٹس ہے۔ اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ پھر کبھی کسی اور موقع پر، لیکن فی الحال سردست اس بات کو رکھیے کہ ایک شخص کی روحانیت بہت بلند ہے، خدا کی بارگاہ میں بلند ترین مرحلے پر ہے، وہ چاہے تو کیا کیا معجزے دکھا سکتا ہے، لیکن حکم رسالت جس طرح سے ہے اس طرح سے مکے میں زندگی گزاری جائے گی، اور کس مقصد کے لیے جناب امیر کو بھیجا گیا ہے رسول کا مددگار بنا کر، اس مقصد کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے بات کہ جو میں نے کہا سماجی حیثیت وہ اس عنوان سے ہے کہ بالکل مشیت الہی کے مطابق چل رہے ہیں چچا بھتیجے۔ کون چچا بھتیجے؟ بھتیجا امیر المومنین، چچا جناب حمزہ، اور پھر پدر گرامی امیر المومنین جناب ابو طالب۔ تو لہذا یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی۔ اب ایک اور چیز جو مدینے کے اندر، مکے کے اندر باعث رحمت ہے، اور رحمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کردار کی پاکیزگی بھی آتی ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق اس طرح سے تبلیغ کی جائے، اس طرح سے ہدایت کے کام کو انجام دیا جائے کہ اس میں رحمت کا عنصر باقی رہے اور الہی عنصر باقی رہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ رحمت للعالمین، تو رحمت اس طرح سے بتائی جائے کہ رحمت اور ہدایت ساتھ ساتھ جڑی رہیں، اور یہ رحمت اس طرح سے ہو کہ کل کوئی الزام نہ لگائے مسلمانوں پر کہ تمہارے نبی نے اس نیگیٹو اور سب اسٹینڈرڈ پروسیس اور پروسیجر کو اپنا کر لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ کیا بات تھی؟ جناب خدیجہ سے نکاح ہوا۔ جناب خدیجہ کون؟ جناب خدیجہ مکے کی مالدار ترین خواتین میں سے، نہ صرف مکے کی بلکہ جزیرہ عرب کی ملکۃ العرب۔ اور واقعہ ہے کہ جب دولت کا اپنے رسول خدا کو بتایا کہ والی رسول اللہ یا محمد میرے پاس اتنی دولت ہے، تو ہیرے جواہرات جب لا کے جو بھی سونا چاندی کی چیزیں تھیں لا کے ڈالے گئے، تو جناب رسالت مآب اور جناب خدیجہ سامنے سامنے بیٹھے، تو ان کے درمیان ایک چھوٹی سی ڈھیر بن چکا تھا، اور قافلے جس بی بی کے جاتے ہوں یمن کی طرف اور شام اور اردن کی طرف، تو وہ بی بی بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، سب کو ٹھکرا دیا، جناب خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ کون خدیجہ؟ دولت مند خاتون۔ دولت مند خاتون اگر ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ 8 10 12 سالوں میں دولت کہاں چلی گئی؟ جناب خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو نکاح کرنے کے بعد پیسہ ہے، دولت ہے، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا طبقہ مسلمان ہوا؟ جو اپریسڈ کلاس تھی، جو بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، عام سے آدمی تھے، بنو امیہ کے ساہوکار، بنو امیہ کے بڑے بڑے پیسے والے، روپے پیسے والے، وہ تھوڑی مسلمان ہوئے۔ ان کو تو اپنی جو سلطنت تھی، جو اپنی ٹیریٹری تھی، وہ خطرے میں دکھ رہی تھی، وہ کیوں مسلمان ہوں گے؟ خیر بہرحال جب مسلمان ہوئے یہ لوگ کہ جو عام مسلمان تھے، عام سے لوگ تھے، ان پر ظلم و تشدد ہوا۔ یہاں نبی کریم کیا کر سکتے تھے؟ نبی کریم یہاں کام کر سکتے تھے۔ خدیجہ کے پاس پیسہ تو تھا، مکے میں جاتے، جزیرے میں گھومتے، طائف میں، جدہ کی طرف مثال کے طور پر اردن جاتے، یمن جاتے، کہتے بھائی تم میں سے جو آئے گا میرے لشکر میں شامل ہوگا میں اس کو 10 درہم دوں گا، 10 دینار دوں گا۔ بہت تھا۔ ایک ہی 2 مہینوں کے اندر 1000 2000 آدمی آتے جو مکے میں کافر تھے سارے، جو رسول خدا کو نہیں مان رہے تھے، کہا تھا دیکھیے ہماری فوج ہے۔ فوج کس بنیاد پہ چلتی ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ۔ ابھی کوئی آپ جا کے کسی کے پاس بلینئر ہو، کوئی کہے کہ ہم مہینے کی $1000 تنخواہ دیں گے، آ جائیے ہماری فوج میں شامل ہو جائیے، دنیا بھر سے لوگ پہنچنے لگیں گے۔ اس میں ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، کرسچن بھی ہوگا، ایتھیسٹ بھی ہوگا، جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ جائے گا۔ ہاں جو اصول کا پابند ہے وہ نہیں جائے گا۔ تو اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی سب جائیں گے، پھر بدھسٹ، جین، پیسہ چاہیے سب کو۔ کوئی کیا $5000 دوں گا مہینے کے، تو پھر اس کی فوج میں چلے جائیں گے۔ تو اکثر لوگ دنیا کے، ہم لوگ جو ہیں وہ پیسے کے پیچھے جاتے ہیں، اپنی آسائشوں کے پیچھے۔ نبی کریم خدیجہ کی دولت کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی آئے ہیں رحمت کے ذریعے۔
خدا کے حکم کے مطابق چل کر پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور اگر کرائے کے فوجی لے آتے، کرائے کے سپاہی، اور آ کر وہ تلوار کے ذریعے سب کو قتل کرتے، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہو جاتے لوگ، تم نہیں مسلمان ہو رہے، مار دیں گے تم کو، تم ہماری بات نہیں مان رہے، تم مخالفت کر رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ تو مکہ پورا کا پورا 2-3-4 مہینے میں نبی کریم کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ کتنا بڑا مکہ، بارش بھر کا تو تھا، 2-4 بارش کا، مثلا خانہ کعبہ کے ارد گرد آبادی تھی، اور قبیلے بھی موجود ہے، قوم تھے، اور مکہ اتنا چھوٹا تھا کہ ہر گھر کی پوری کتھا تمام لوگوں کو پتا تھی کہ کس گھر کا، اب یہ تاریخ پڑھنے والے جاننے والے اس بات کو سنیں کہ کس گھر کا کیا چال چلن ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، کس گھر میں خواتین کا کیا کردار ہے، مردوں کا کیا چال چلن ہے، طور طریقہ سب کو پتا تھا، اتنا چھوٹا تھا مکہ۔ جناب میرے ساتھ میں نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں تلوار کے ذریعے اگر سب کو مار کے قتل کر کے، تو یہ نبی رحمت نہیں ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ سمجھا کر تمہارے دل میں، دماغ میں، قلب میں، روح میں اسلام کی حقیقت ڈیبیٹ کرو، ہم سے آ کے آرگیو کرو، آرگومنٹ کرو، بحث کرو، مباحثہ کرو، دلائل پوچھو، ہم تمہیں دلائل دیں گے، لیکن پیسے اور تلوار کے زور پر تم کو مسلمان نہیں کریں گے۔ تو یہ رحمت کا ایک اور تقاضا، ایک اور انداز ہے۔ لیکن یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا تھا؟ جو غریب بیچارے غلام ہوتے تھے، سلیو ہوتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے مالک ان پر تشدد کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، تو آپ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کتنے کا ہے یہ غلام؟ کہتا تھا کہ فرض کی 100 درہم کا۔ آپ کہتے تھے یہ لیجیے 100 درہم، مثلا یہ ہوتا تھا 100 درہم، اور اس کو آزاد کر لیا۔ یہ واقعات ملتے ہیں، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کریم جاتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہوتا تھا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ کسی کو کس نے خرید کے آزاد کیا، کس کو کس نے خرید کر آزاد کیا، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ مکے کے اندر پیسہ تھا کس کے پاس جو غلام خرید کر آزاد کرتا؟ یہ پیسہ نبی کریم دیتے تھے۔ تاریخ کے گمشدہ اوراق سے بات کر رہا ہوں، جو مسنگ لنک ہے اس کو حدیث نہیں بتا رہا کہ نبی کریم یہ کام کرتے، میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے۔ جس مکے کے اندر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف اور صرف تنہا امیر ترین خاتون جناب خدیجہ ہیں، اس میں آپ کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا جو آپ جا کے غلام خریدیں؟ تو ہوتا یہ جب بھی کسی کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگتا ہے، تو اگر آپ میرے پاس خریدنے آئیں گے، میری آپ سے لڑائی ہے، میں ہرا دھنیا بھی نہیں دوں گا آپ کو اپنی سبزی کی دکان کا، ادرک اور لہسن لینے آئیں گے میں وہ نہیں دوں گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دوست سے کہیں گے میاں تم چلے جاؤ، مولانا کی دکان ہے، ہمارے یہاں سے جھگڑا ہے، یہ نہ بتانا کہ ہم نے تم کو دھنیا اور ہرا دھنیا پودینہ لینے کو بھیجا ہے، کہنا کہ ہمیں اپنے گھر کے لیے چاہیے، تو پھر مولانا تمہیں دے دیں گے۔ وہ آتا ہے، ہم اس کو یہ دیجئے 10-20 روپے کا ہرا دھنیا پودینہ ادرک دے دی، وہ لے کے چلا گیا، پیسے ہم نے اس سے لے لیے، اس نے جا کر آپ کو دے دیا۔ تو اس طرح سے غلاموں کو خریدا جاتا تھا، آزاد کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب شیب ابی طالب کے اندر رکھا گیا، تو شیب ابی طالب میں 3 سال انتہائی کٹھن ماحول میں رکھا گیا، انتہائی تکلیف دہ ماحول میں۔ اور اس کے بعد رحمت دیکھیے آپ کہ جب اس کے باوجود بھی رحمت کا ایک پہلو کہ جب ٹارچر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو آپ نے مسلمانوں کی ایک تعداد کو کہا حبشہ، یعنی آج کا ایتھیوپیا، وہاں ہجرت کر لو، خود میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا مکے سے چلے گئے، نعوذ باللہ بھاگ گئے، ڈر کے چلے گئے۔ سرکار آپ کو ہجرت کی حقیقت ہی نہیں پتا، ریالٹی نہیں پتا، آپ ریالائز ہی نہیں کر پائے۔ آپ نے اس انداز سے اینالیٹیکل وے میں نبی کریم نے جو مائگریشن کیا تھا مدینے کی طرف، آپ نے مطالعہ نہیں کیا اس کا۔ اگر نبی کریم کو میدان چھوڑ کے نعوذ باللہ بھاگنا ہوتا تو جب دعوت اسلام دی تھی تو سب سے پہلے خدیجہ کے پاس پیسہ تھا، 4-5 اونٹ لیتے، 10-20 لوگوں کو کرائے کے پیسے دیتے، کہتے ہیں ہم نکلتے ہیں، یہاں پیسہ تو ہے، کہیں اور جا کر تبلیغ کریں گے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کو، ایک تعداد کو بھیجا کہ تم جاؤ حبشہ، وہاں جا کر رہو، خود مکے میں رہے۔ 3 سال نبی کریم نے شیب ابی طالب میں گزارے، کہ جو ایک گھاٹی تھی، اور آج کی اصطلاح میں کہا جائے ایک چھوٹا سا کینین تھا، جہاں پر رہے، وہاں پر نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، اور حج کے ایام میں صرف آتے تھے، اور نبی کریم کے رشتہ داروں کو، بنو ہاشم کو وہاں پر اجازت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب سیدہ کی عمر 3 برس کی تھی، یا 2.5 برس کی، یا 2 برس کی، کہ جب شیب ابی طالب میں گئی ہیں۔ کسی کی 2.5-3 برس کی بچی ہو اور وہ اس کو لے کر گھاٹی میں رہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر وہ تمام کے تمام ان پہ سینکشن لگ جائیں، یا دور نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ آج کے مطابق دیکھیں تو خانہ کعبہ سے تقریباً 300-400-500 میٹر کے فاصلے پر، یا 700 میٹر کے فاصلے پر یہ سلسلہ تھا، لہٰذا وہاں پر یہ چیز تھی۔ اس کے باوجود آپ نے وہ وقت وہاں گزارا۔ حج کا جب موسم آتا تھا، سیزن، تو وہاں پر اجازت تھی کہ آپ آئیں بنو ہاشم اور بازار میں سے پھر خریدیں،
لیکن ابو جہل ابو لہب نے پلان کیا ہوا تھا کہ جب بھی بنو ہاشم میں سے کوئی آئے اور تمہاری دکان سے کچھ خریدنے کے لیے آئے تو تم جانا، اپنے نوکروں سے کہا تھا، اپنے غلاموں سے، اور جتنی قیمت بنو ہاشم دے رہے ہیں فرض کیجئے گندم کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، تم اس کی کئی گنا سیورل ٹائمز اس کی ملٹیپلائی کر کے قیمت آفر کرنا، تمہیں بیچے گا، ان کو نہیں بیچے گا۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر اس کے 3 سال کے بعد نبی کریم نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ چچا جان اب آپ جائیے، جو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور جو معاہدہ ہوا تھا ہم پر، سینکشن جو لگائے گئے تھے اور خانہ کعبہ میں اس کو سیل کر کے رکھا گیا تھا، دیمک اس کو کھا گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ حضرت ابو طالب گئے، کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے، نکال کے دیکھو، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور صرف اللہ کا نام لکھا ہوا باقی رہ گیا اور پورے کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے تو اس کا مطلب میرا بھتیجا سچا ہے۔ اگر سچا تھا تو ہمیں چھوڑو، سینکشن ہٹاؤ ہم پہ سے، ہم کو آنے تو شہر کے اندر، شہر میں تو تھے لیکن خریدنے دو ہم پر سے، سینکشن کو ہٹاؤ، ٹریڈ کرنے دو، بیوپار کرنے دو، لین دین کرنے دو، بیچیں خریدیں تاکہ زندگی گزرے۔ انہوں نے دیکھا یہ تھا، پھر اجازت دی۔ لہٰذا جب ہم یہ رحمت کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اب ان واقعات کو جوڑیا فتح مکہ سے، یہ مکے والے اس طرح کے، لیکن جب 10 ہجری میں، یعنی اس واقعے کے شیب ابی طالب سے جب ریلیز ملا ان کو اور ریلیف دیا گیا ایک طرح کا اور ریلیز ہوئے، سینکشن ہٹے، تو 10 سال بعد نبی کریم دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں مکے میں۔ کس طرح سے؟ فاتح بن کر، وکٹری حاصل ہو چکی ہے، بالکل جس طرح سے بادشاہ داخل ہوتے ہیں اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کریم داخل ہو رہے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے انتقام نے، لیکن کس طرح سے کہا، جن لوگوں نے جتنی تکلیفیں دی تھی کہا کہ سب کو معاف کر دیا گیا ہے، جو اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دے، جو یہ کر دے، جو وہ کر دے، حتیٰ جو پرانا دشمن تھا ابو سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے۔ تو یہ رحمت دیکھیے کس کے ساتھ ہے نبی کریم، 10 سال جن لوگوں نے نبی کریم کو اذیت دی، 13 سال جن لوگوں نے اذیت دی شیب ابی طالب میں، چچا اسی وجہ سے، انہی مسائل کی وجہ سے طبیعت ناساز ہوئی، چلے گئے۔ جناب خدیجہ کی شہادت کی طرح سے شہادت وار موت کہیے آپ، دنیا سے تشریف لے گی جناب خدیجہ، جناب سیدہ کے سر پر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ تمام مسائل جھیلے رسول خدا نے، 13 سال تک تکلیفیں برداشت کی۔ اب جب مکے میں آ رہے ہیں تو اب وہ مکہ یہ وہ مکہ نہیں ہے جہاں پہ 10 سال پہلے تھے، اب یہاں پر رسول خدا کے 10,000 گھڑ سوار ہیں، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ یہاں 10 ہجری کا واقعہ، علی بن ابی طالب بھی ساتھ ہے، بدر، خیبر، خندق، احد، حنین کا سورما، فاتح، بہادر، شجاع، پہلے بھی شجاع تھے 10 برس کی عمر میں جناب امیر، لیکن اب مسئلہ دوسرا ہو چکا ہے ظاہری لحاظ سے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تمہید میں کہ ہم ظاہری لحاظ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ خانہ کعبہ کی کنجیاں اسی کو دی جس کے پاس تھی، پانی پلانے کی ذمہ داری اپنے پاس، کوئی چھین کر نہیں رکھی چیزیں، کہا تم جس طرح چل رہے ہو اسی طرح سے چلتے رہو گے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے نقل کیا، لا تسریم، آج تم پر کوئی تمہاری غلطیوں کا مواخذہ نہیں کرے گا، کوئی تم پر کوئی ایکیوز نہیں کرے گا، کوئی تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی، کوئی انتقام کا دن نہیں ہے۔ لہٰذا جاؤ اور بڑے سکون کے ساتھ اس جگہ پر رہو۔ اور پھر اس کے بعد ہوتے، اگر نبی رحمت نہ ہوتے تو دوبارہ مدینہ نہ جاتے، کیونکہ مدینہ والوں نے کہا تھا جب مکے سے ہجرت کی کہ ہمارے پاس آئیے، ہم تیار ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے۔ اور مدینے کے لوگ بڑے سافٹ ہارٹڈ تھے، بڑے کائنڈ قسم کے مہربان لوگ تھے، تو وہاں گئے، یعنی اب انہوں نے مجھے بلا لیا، ظاہری لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو نبی کریم کا ہر عمل مشیت کے مطابق ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم نو مسلم بات کرے تو مکے میں یہ ہوا، اب ہم وہاں چلے گئے۔ ہونا چاہیے تھا اگر سائیکولوجیکلی نبی کریم نعوذ باللہ نفرت یا کسی قسم کا کینہ اور بغض رکھتے تو کہتے مکے میں آ رہا ہوں، سب سے پہلے تم کو سزا دوں گا، وہ قتل و غارت گری کروں گا کہ تمہیں یاد آ جائے گا، اور پھر اس کا جس نے مجھے یہ تکلیفیں پہنچائی تھی اس کو لا کر سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کر کے یہ تمام کام کروں گا۔ کہا کہ نہیں، جو تم رہو، ہاں کچھ لوگوں کو سزا دی گئی ہے لیکن ان کا جرم قابل سزا تھا، جنہوں نے دوسرے بے گناہوں کو اذیت پہنچائی، مارا، قتل کیا، لیکن نبی کریم نے اپنے تمام چیزوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سود پہ قرضہ لینے والوں کو، جو سود تھا اس کو کہا معاف کیا، میرے اجداد کو تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ برائیاں کی گئیں اس کو معاف کیا، اور سود پر جو قرضہ جنہوں نے دیا ہوا تھا اس کو سب سے پہلے چیز کو ختم کیا۔ کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے قرضہ دیا تھا ہمارے رشتہ داروں نے، اور خود بخود کیلکولیٹ کرے گا نا وہ تو
میں یہ نہیں کہہ رہا جناب عبد المطلب نے نعوذ باللہ سود پہ قرضہ دیا تھا کسی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، حاشا وکلا، اسلام سے پہلے بھی یہ دین حضرت ابراہیم پر چلتے تھے، موحد تھے، تمام قباحتیں، تمام معیوب چیزیں، غلاظتیں، نجاستیں ان سے دور ہیں. لیکن جب آپ نے قرضہ دیا کسی کو تو خود بخود رسم یہ تھی کہ وہ زیادہ کر کے واپس کرتا تھا. نبی کریم نے سب سے پہلے، اگر کوئی یہ سمجھتا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ سود کے ساتھ ہمیں قرضہ معاف کرنا پڑے گا، محمد کے آبا و اجداد کا قرضہ محمد کو واپس کرنا پڑے گا سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، تو میں سب کو معاف کرتا ہوں، کوئی یہاں پر کسی سود نہیں لیا جائے گا. لہٰذا بھی تمام کی تمام چیزیں دیکھیے. اور یہ کسی حد تک ایک رحمت کے بارے میں گفتگو تھی، کس طرح سے مکی زندگی گزاری، اور مکی زندگی کے واقعات کو سامنے رکھ کر جب تک آپ فتح مکہ کو واقعات سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نبی کریم کی سیرت طیبہ اور نبی رحمت سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور یہ تمام کی تمام باتیں کیوں کی رسالت میں آپ نے؟ تاکہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. کیا مطلب ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آخری جملہ وہ یہ کہ اگر مسلسل آپ نے ہمیں اینٹ باری، ہم آپ کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ٹٹ فار ٹیٹ جو کہا جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے. اگر یہ کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو وہاں دل میں محبت نہیں آ پاتی. نبی کریم نے اس چیز کے ذریعے اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا. کب محبت آتی ہے؟ تحمل سے، برداشت سے، ٹالرنس سے، اور لوگوں کے ساتھ ایک ان کے جس طرح سے وہ چلنا اس طرح چلنے سے، معافی سے، بخشش سے، کرم کے ذریعے محبت آتی ہے. تو یہ نبی رحمت ہے کہ جب تک لوگوں کے دل میں میری محبت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے. اور نبی نے کسی تصنع یا بناوٹ کے عنوان سے یہ کام نہیں کیا. نبی کی ذات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا. لہذا یہ بھی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے تمام تکالیف کو معاف کیا، برداشت کیا، تاکہ تم ہماری بات کو سمجھ پاؤ، تمہارا دل ہمارے دل کے ساتھ جڑ جائے، تمہارا دل ہماری طرف نرم ہو جائے. کچھ بھی آپ لفظ استعمال کیجئے، میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے کہ جو میں اس رحمت عالی شان کے بارے میں گفتگو کروں اور وہ کوئی ایک ایسا لفظ جو ڈینوٹ کر سکے نبی کریم کی رحمت کو. لیکن یہ بھی ایک چیز تھی کہ جو نبی کریم نے رحمت کے ساتھ برتاؤ کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.